बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरिफ द एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एमए एमएड लेवल का जो लेक्चर पढ़ेंगे वो है तालीम की बुनियादें। इस किताब का नाम है और कोर्स कोड है 831। और आज हम 831 कोर्स कोड का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका अनुमान है क्यास और उसके लिए लाजमी शराइत। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यास क्या है। क्यास इस्लाम का चौथा माखिज़ है। क्यास के लुग़वी मानी अंदाज़ा करने के हैं। असूल फ़िक़्ह की इस्तिलाह में क्यास से मुराद ये है कि किसी मसले में जो हुक्म कुरान और हदीस यानी नस से साबित हो, उसकी इल्लत या वजह दराफ़त की जाए और जिस दूसरी पेश आमदा मसाइल में वो इल्लत पाई जाए, इसमें वही हुक्म जारी कर दिया जाए। मसलन शराब हराम है और उसकी हुर्मत की इल्लत वजह उसके नशा आवर होना है, लिहाजा जो भी दूसरी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें नशा आवर होने वाली इल्लत पाई जाएगी वो हराम होंगी। मसलन आजकल के दौर में अफ़ीन और हेरोइन वगैरह, इससे असूल से ये बना के शराब खमर की हुर्मत नक्स कुरानी से साबित है और दूसरी नशा और अशिया की हुर्मत क्यास से साबित हुई। क्यास की ज़रूरत व अहमियत दीन इस्लाम की अमगीर और दुआम का तकाज़ा है कि क़यामत तक पेश आने वाले तमाम इंसानी मामले के बारे में क़वानीन इसमें मौजूद हों। किताब और सुन्नत में बेशतर अहकाम अजमाल इख्तिसार के साथ बयान किए गए हैं और असूल और कुलियात पर मुश्तमिल हैं, लिहाजा तमाम मसाइल व मामलात के शरई अहकाम मालूम करने के लिए क्यास के बगैर कोई कार नहीं। यही वजह है कि क्यास को न सिर्फ जायज़ करार दिया गया है बल्कि इसे क़वानीन इस्लाम के अहम माखज़ की हैसियत दी गई है। क्यास की हुज्जत, क्यास का वजूद होना किताबुल्लाह, सुन्नत और इजमा तीनों से साबित है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जुमा है, हम ये मिसालें लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर फ़िक्र करें। एक और जगह इरशाद है, ए अक्ल वालो इबरत हासिल करो। हज़रत मुआज़ बिन जबल से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको काजी हाकम बनाकर यमन भेजा तो उनसे बतौर इम्तिहान के तौर पर पूछा कि जब तुम्हारे सामने कोई मामला पेश होगा तो किस तरह फ़ैसला करोगे। उन्होंने कहा, मैं किताब अल्लाह के मुवाफ़िक़ फ़ैसला करूँगा। फरमाया, अगर तुम्हें वो मसला किताब अल्लाह में भी ना मिले तो उन्होंने फरमाया, फिर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवाफ़िक़ फ़ैसला करूँगा। फरमाया, अगर तुम्हें वो मसला सुन्नत रसूल में भी ना मिला तो हज़रत मुआज़ ने फरमाया, फिर अपनी अक्ल से इज्तिहाद करूँगा और अपने इज्तिहाद में कोई कोताही नहीं करूँगा। हज़रत मुआज़ कहते हैं कि आज़ सल्लम ने सुनकर अपना दस्त मुबारक में सीने पर मारा और फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने रसूल सल्लम के कासिद को इस चीज़ की तौफ़ीक़ अता की जिसने उसके रसूल राज़ी हो। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जवाब से रसूल सल्लम का खुश होना, अल्लाह ताला की तारीफ़ करना और जवाब को सही करार देना इस अमर की वाज़ेह दलील है कि किताब और सुन्नत में हुक्म ना हो तो क़ियास व इज्तिहाद करना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से भी क़ियास व इज्तिहाद करना साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मामले में वही नाज़िल नहीं होती उसका फ़ैसला मैं अपनी राय से करता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम शरिया में क़ियास के कई वाक़यात सही रवायात से साबित हैं। उनमें से एक वाक़ा मुलाहिज़ा हो। हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दराफ़त किया, या रसूलल्लाह, मेरा बाप पर हज फ़र्ज़ हो गया लेकिन वो बहुत बूढ़े हैं, सवारी पर नहीं बैठ सकते। अगर उनको सवारी पर बांधता हूँ तो मुझे डर है कहीं मर न जाएं, क्या मैं उनकी जानिब से हज कर सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आपके वालिद पर कर्ज़ होता तुम अदा करते तो क्या वह अदा न होता? उन्होंने अर्ज़ किया, ज़रूर अदा होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने वालिद की तरफ से ज़रूर हज अदा करो क्योंकि अल्लाह का कर्ज़ अदायगी के ज़्यादा लायक है। हम देखते हैं कि इस वाक़े से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की अदायगी को कर्ज़ की अदायगी पर क़ियास किया। कर्ज़ की मशरूइयत पर तमाम सहाबाए किराम मुत्तफ़िक़ थे। चनाचा हज़रत उमर ने हज़रत
ابو موسیٰ شعار کو لکھا تھا کہ امثال و نظم کو سمجھو، ان کی معرفت حاصل کرو، پھر زیر بحث مثال پر قیاس کرو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قیاس کے لیے جو لازمی شرائط ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ قیاس کے جائزے کے لیے لازمی شرط مندرجہ ذیل ہیں۔ قیاس کی پہلی شرط ہے کہ اصل ماخذ نص اصل ہو، رائے ہو اور اس کے مخصوص نوعیت نہ ہو۔ قیاس کا نتیجہ قرآن و سنت کے کسی حکم سے متصادم نہ ہو۔ قیاس ایسا نہ ہو کہ اسے انسان سمجھنے سے قاصر ہو یا حکم کی علت سمجھ میں نہ آئے۔ جہاں قیاس کا اطلاق کیا جا رہا ہو وہ قرآن پاک یا حدیث کا متعلقہ حکم منسوخ نہ کیا جائے۔ قیاس کے معتبر ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ حکم کی علت کا دار و مدار شرعی امور پر ہو، امر لغوی پر نہ ہو، یعنی کسی لفظ کے معنی پر نہ ہو۔ مثلا انگور کا پکا ہوا شیرہ خمر کہلاتا ہے اور اس کو حرام ہونا نقص قرآنی سے ثابت ہے۔ خمر ایک معنی لغت کی روح سے پردہ ڈالنے کے بھی ہیں۔ اب اگر یہ قیاس کیا جائے کہ خمر کے اسلوبی معنی کے پیش نظر جو بھی چیز عقل کو زائل کر دے خمر کی طرح حرام ہے، تو اسے قیاس جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں علت کا درمدار لغوی پر ہے نہ کہ امر شرعی پر ہے۔ قیاس سے کسی نص اصل کا حکم بدل نہ جائے۔ قیاس میں فروع کا حکم قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو۔ مثلا قتل خطا کا کفارہ مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اب اس پر قیاس کر کے اظہار اور قسم کا کفارہ مومن کو غلام آزاد کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ زور کا کفارہ کافر غلام کو آزاد کرنا نقص قرآنی سے ثابت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فقہ سے احکام شریعہ میں قیاس کرنے کی کئی واقعات صحیح روایت سے ثابت ہیں۔ ان میں سے چند ایک واقعات ملاحظہ ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو قاضی حکم بنا کر یمن بھیجا تو انہوں نے بطور امتحان پوچھا۔ یہ واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں اس کا دوسرا پوائنٹ۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ میرے باپ پر قرض فرض ہو گیا لیکن میرے باپ پر حج فرض ہو گیا ہے لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں۔ یہ واقعہ بھی پہلے اوپر بیان کیا جا چکا ہے، اس لیے ان واقعوں کو دہرانا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس طریقے سے لیکچر لینتھی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور کہا کہ اس نے اپنی بیوی کے بچے سے اس لیے قطع تعلق کر دیا کیونکہ اس کا رنگ سیاہ ہے۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا اس کے پاس اونٹ ہیں؟ اس شخص نے اسبات میں جواب دیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان اونٹوں کا رنگ کیسا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ ان کا رنگ سرخ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا ان میں سے کسی کا رنگ خاکستر ہے؟ اس شخص نے پھر اسبات میں جواب دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ کہاں سے آیا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ شاید اس کی گزشتہ نسل میں سے کسی کا رنگ خاکستر تھا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کیا سیاہ رنگ کے اس بچے کے بارے میں بھی یہی وجہ ہو سکتی ہے؟ اور اسے بچے سے قطع تعلق کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت ابو بکر اسلام کے پہلے خلیفہ تھے۔ جب ان کے عہد میں مسلمانوں کے ایک گروہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا تو پھر انہوں نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر فاروق نے اس فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں کے خلاف جہاد خلاف قانون ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ اگر جہاد ان مسلمانوں کے خلاف جائز ہے تو نماز ترک کر دیتے ہیں، تو اسی مثال کی بنیاد پر ان کے خلاف بھی جہاد جائز ہے جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی معاملات کا فیصلہ کرتے وقت اسی اصول یعنی قیاس سے کام لیا۔ حضرت ابو موسیٰ ایک بہت ہی مشاور جج کو ہدایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا جب کسی معاملے کا حل قرآن و حدیث سے واضح طور پر سامنے نہ آئے تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ سابقہ مثال ہو یعنی قیاس کو مد رکھتے ہوئے ان مثال کا حل تلاش کریں۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک مرتب کرتے ہوئے سپاروں کی تقسیم کے ضمن میں قیاس کا سہارا لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہت ہی ممتاز قانون دان تھی۔ انہوں نے اس قانون کو سمجھنے کے لیے قیاس کی مدد حاصل کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضائی چچا کو بھی سکا چاچا سمجھا جائے۔ اس مثال کی بنیاد پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا کہ تمام رضائی رشتوں کو مندرجہ بالا اصولوں کے لحاظ سے حقیقی رشتہ سمجھا جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ محترمہ بھی ایک باصلاحیت خاتون تھی اور قانون کے معاملے میں ان کی رائے صائب سمجھی جاتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات کو مسلمانوں کی ماؤں کا درجہ دیا گیا ہے۔ لفظ ام المومنین کی بنا پر صرف مردوں کو ماں سمجھا جاتا ہے، لیکن مثال کو مد رکھتے ہوئے
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تمام مسلمان خواتین کی بھی ماں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غلہ خریدے اسے چاہے کہ اس وقت تک نہ فروخت کرے جب تک اس کی ملکیت نہ بن جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قیاس کے ذریعے اس کا اطلاق تمام اشیاء پر کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ہمیشہ اپنی صفدید استعمال کرتے ہوئے جرأت مندانہ رویہ اختیار کیا۔ نمازوں کے بارے میں انہوں نے قیاس سے مثال واضح کی۔ جو لوگ آخری مرحلے پر نماز میں شامل ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی نماز پوری کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کرنے کے لیے دوسروں کو ہدایت کرنے میں خوشی محسوس کی، یعنی نماز کا وہ حصہ مکمل کیا جائے جو نماز میں شامل سے رہ گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی سنی مسلک کے ان تینوں اماموں نے نہ صرف قیاس کو قانون کے جائز ماخذ کی حیثیت سے تسلیم کیا بلکہ ان کے استعمال کے ذریعے قانون کو تقویت بخشی۔ انہوں نے اس کی حقیقت کو ثابت کیا کہ جہاں کسی بھی قانونی معاملے کے ضمن میں قرآن و حدیث خاموش ہیں وہاں قیاس کرامت ثابت ہوتا ہے اور اس معاملے کا حل پیش کرتا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی نے بھی قیاس کے اس شاندار علم کی تقویت بخشی۔ در حقیقت قیاس میں ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے مسائل کے حل کے لیے اسلامی قوانین میں ایسی لچک و صلاحیت پیدا کی جاتی ہے کہ اسلام کے بنیادی اصولوں کو نظر انداز کیے بغیر مختلف اقسام کے معاملات اور مسائل بخوبی حل کیے جا سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔